بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں زین العابدین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ موضوعات آپ نے دیکھ لیا آج کے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے، السلام علیکم ناظرین کرام۔ دیکھیے، آج جو ہم موضوع کرنے جا رہے ہیں، وہ جس بات پہ گفتگو کر رہے ہیں، وہ مودی کا جو ہندوتوا کا فلسفہ ہے، اس کے خلاف دنیا بھر میں آواز اٹھنے لگی ہے۔ اول تو یہ ہے کہ ابھی تک دنیا کو یہ مودی کے جو فلسفہ ہے ہندوتوا کا، وہ ابھی تک علم ہی نہیں ہے، لیکن اس کو لوگوں کو معلوم کرانا، ان کو علم میں لانا ضروری ہے، کیونکہ اس میں تو یہ انسانیت کی تذلیل ہے، انتہا کی تذلیل ہے کہ جہاں پر یہ عالم ہو کہ ایک آدمی برہمن ہے اور دوسرا شودر ہے، وہ آپس میں بیٹھ نہیں سکتے ہیں، اس کے قریب نہیں بیٹھ سکتے، اس کے سامنے جوتا نہیں پہن سکتے، اس کے سامنے سے گزر نہیں سکتے ہیں، اور ان کی عورتیں جو ہیں وہ ان کی اس کی عصمت دری کرنا ان کے لیے یعنی جو ہے ایک جائز کام ہے، یعنی اجازت ہے ان کو عصمت دری کرنے کی۔ تو ایسے اگر آپ سمجھیں کہ ایسا مذہب ہے تو وہ مذہب آج کے دور کے اندر نہیں رہ سکتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس وقت جو آواز اٹھنے لگی ہیں، ایک تو ہم نے کل بتایا تھا کہ ملینا نے وہ اس بات پر آواز اٹھائی جو کہ ڈچ خاتون تھی، انہوں نے یہ آواز اٹھائی کہ صاحبی انہوں نے جو پلوامہ کا واقعہ کیا تھا اس پر جشن منایا، اور اس کے اوپر ابھی اس خون پر اس خونی کرسی پر یہ بیٹھا ہوا ہے مودی۔ اب اس کے بعد میں جو ٹیم بنی ہے جو بائیڈن کی، اس ساری ٹیم کے اندر 3 خواتین تو ایسی ہیں جو کہ جن کا اوریجن انڈیا کا ہے، اور 2 خواتین ایسی ہیں جن کا اوریجن کشمیری ہے، ان کو بڑے عہدے دیے گئے ہیں۔ اور وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ساری جو ان کی جو وائٹ ہاؤس پہ جو قبضہ ہو گیا ہے وہ بھارتیوں کا ہو گیا ہے، لیکن یہ پھر ان کے انڈیا کے گلے کی ہڈی بننے جا رہے ہیں یہ۔ اور وہ اس لحاظ سے کہ ان لوگوں نے، جن میں ترون چھاپرا ہیں، سمن گوپا ہیں، شانتی کالا تھیل ہیں، اور کشمیر نژاد میں سیما فاضلی ہیں اور عائشہ شاہ ہیں۔ اب ان کو مختلف عہدے دیے گئے ہیں، مثال کے طور پر یہ جو گوہا، جو میں نے لفظ کہا سمن گوہا ہے، تو یہ سمن گوہا جو پہلے یہاں سے شروع کر لیتے ہیں کہ جو ترون چھاپرا نہیں ہے، چھابرا ہے۔ چھابرا کو جو عہدہ دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے جو کہ نیشنل سیکورٹی کونسل اسٹاف اور فارمر یو ایس یہ رہی ہیں، لیکن ان کو جو دیا گیا ہے وہ سیکورٹی کے حوالے سے دیا گیا ہے، اور وہ یو ایس فارن سروس میں کام کرتی رہی ہیں۔ دوسرا جو سمن گوہا ہیں ان کو سینئر ڈائریکٹر ساؤتھ ایشیا بنایا گیا، اور ترون چھاپرا کو جو جارجیا یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی ہیں ان کو سینئر ڈائریکٹر آف ٹیکنالوجی اینڈ نیشنل سیکورٹی بنایا گیا۔ اور اس کے علاوہ شانتی کلاتھیل کو جو جرنلسٹ رہی ہیں، بیک گراؤنڈ ان کا وہ کوآرڈینیٹر بنا دیا گیا ہے ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے۔ تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہندوستانی نژاد تو ضرور ہیں، لیکن ان کی آواز ہندوستان کے خلاف، اور ہندوستان میں جو متعصبانہ جو اپارتھائڈ جو رول چل رہا ہے، اور مسلمانوں کے خلاف جو ظلم و ستم جو برپا ہو رہا ہے، اس کے خلاف آواز جو اٹھانے میں یہ پیش رہی ہیں، اور امریکی جو تھے ان سے زیادہ انہوں نے آواز اٹھائی ہے ماضی میں۔ جب یہ جو بائیڈن کے ساتھ میں شامل ہوئے ہیں تو اس وقت بھی ان کی آواز جو ہے وہ بہت زیادہ ان کی تقاریر میں انڈیا کی جو مودی کے خلاف انہوں نے بہت زیادہ آواز اٹھائی ہے۔ اس کے علاوہ کشمیر نژاد جو سیما فاضلی ہیں اور عائشہ شاہ کو بھی جو ہے انہوں نے عہدے دیے ہیں۔ سیما فاضلی کو انہوں نے ڈپٹی ڈائریکٹر آف نیشنل اکنامک اینڈ کونسل کا سربراہ بنا دیا گیا ہے، اور عائشہ شاہ کو جو کمپین مینیجر رہی ہیں اس کو مینیجر پارٹنرشپ وائٹ ہاؤس کے اندر بجا دیا ڈیجیٹل اسٹڈی یونٹ کا۔ تو اب اس یوں دیکھا جائے تو یہ کوئی اہم عہدے نہیں ہیں، لیکن بہرحال وہ وائٹ ہاؤس میں ان کی ایکسیس ہے۔ تو یہ آواز وہاں اب دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو صورتحال بنے گی، کیونکہ یہ لوگ زیادہ جانتے ہیں انڈیا کو، تو یہ پھر کافی انڈیا کے لیے مسئلہ بنے گا۔ لیکن جو معاملہ ہے وہ تو پینٹاگون پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہاں کی خارجہ پالیسی کیا بنتی ہے، ان کو پیسوں کا معاملہ ہے، وہ سامان حرب جو بیچ رہے ہیں اس کا معاملہ ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوگا جو بائیڈن سے کہ کیا، جیسا کہ انہوں نے برٹش پارلیمنٹ میں جو خاتون تھی شاہ، جو وہ بھی ناز شاہ جو تھیں، انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ جو وزیر اعظم جو ہیں برطانیہ کے بلین پاؤنڈ کا جو ہتھیاروں کا اس سے جو مار رہے ہیں کشمیریوں کو اور مسلمانوں کو،
تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس سے بھی باز آئیں گے؟ تو یہی سوال ان لوگوں کو پوچھنا ہوگا کہ جو بائیڈن سے، کہ کیا وہ جو سامان بیچنے کا انہوں نے ٹرمپ نے معاہدہ کیا اس پر نظر ثانی کریں گے؟ پہلا تو انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جو معاہدہ تھا جو بائیڈن کے درمیان جو ٹرمپ نے کیا تھا طالبان کے ساتھ میں، اس پر ہم نظر ثانی کریں گے. لیکن جو بائیڈن کے ساتھ میں جو بائیڈن نے یہ اعلان نہیں کیا، یا اس کو کسی آدمی نے یہ اعلان نہیں کیا کہ جو بھارت کے ساتھ معاہدات ہوئے ہیں ان پر بھی نظر ثانی کریں گے یا نہیں کریں گے. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت جو مودی کی حکومت ہے وہ کاربن کاپی ہے اس کی، جو کہ نازی کی، اور اسی وقت وہ کام ان سے متاثر ہو کر یہ تنظیم بنی تھی 1925 میں. 1925 میں ہٹلر نے شروع کیا تھا، جو ان کی جو تنظیم تھی وہ بنی تھی نازی جو تھے، اور یہی 1925 میں RSS بنی. تو یہ اس کے رہنما ہیں. یہ جو خواتین ہیں یہ 370 پر اور 35A پر اور کشمیر پر مظالم پر اور مسلمانوں پر مظالم کے خلاف بہت زیادہ آواز اٹھاتی رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا اپنا رسوخ رکھتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جو انسانی فطرت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ بھارتی جنرل جو ہے صاحب نے، ایک جنرل ہیں منوج مکنڈ نے، یہ میڈیا کے سامنے اعتراف کر لیا ہے کہ وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں. تو انہوں نے پوچھا کیوں ایسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحب جو یہ ہمارے ہاں پر بہت زیادہ خودکشی ہوئی ہیں، اور ہمارے ساتھی خود جو ہیں ہمارے اپنے دوستوں میں ہمارے ساتھی جو ہیں فوجی ساتھی اپنے دوستوں میں فائرنگ کرتے ہیں، اس وجہ سے میں ڈپریشن کا شکار ہوں. تو 2008 سے لے کر 2020 تک کم سے کم 1900 زائد افراد اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں. یعنی کیا تو وہ خودکشی کی انہوں نے یا ایک دوسرے کے ہاتھوں مارے گئے. تو یہ اس طرح سے جو یہ بات کیا تھا، تو جب ان سے بات جو ایک دم سے یہ بات ان سے منہ سے نکل گئی یہ جو بھارتی جنرل صاحب کے، تو یہ ایک پریشانی کی بات ہے کہ جو ایک جنرل کے منہ سے یہ کہے کہ صاحب میں ڈپریشن کا شکار ہوں. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ جو فوجی دباؤ اس وقت آ رہا ہے، جنگ کا جو دباؤ آ رہا ہے وہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں. یہ ڈپریشن جو ہے بڑھ رہا ہے. جی یہ تو دہلی پھر تک اب پہنچ گیا ہے. ایک اور بات بھی ہم کر لیں یا ابھی بعد میں کریں گے. یہ یہ دہلی میں جو ہوا ہے نا، نوجوانوں نے جو کیا ہے، نوجوانوں نے ایک بڑا کام ہوا ہے کہ 5 نوجوانوں نے دہلی کے جو ایک انڈر گراؤنڈ اسٹیشن تھا، جو ٹرین کا جو لوکل ٹرین ہے، سرکولر ریلوے جسے کہہ لیں آپ، وہاں پر انہوں نے موٹر سائیکل پہ آئے ہیں اور انہوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے ہیں. اب یہ آج 24 ہے تو 26 ان کو وہ ہے یوم جمہوریہ، تو اس میں انہوں نے آ کے نعرے لگا دیے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر بہت ہلچل مچی ہے. اور یہ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ اب یہ بات دعویٰ کر لینا چاہیے مسلمانوں کو کہ بھئی ہمیں پاکستان بنانا ہے یہاں پر. تو وہ اس کا اعلان ابھی پریمیچور ہے، یا بہرحال جو پالیسی ہم جس پالیسی پہ جا رہے ہیں اس سے نتیجہ بہرحال یہی نکلنا ہے، جو کہ ہر جگہ سے آواز اٹھے گی پاکستان زندہ باد. تو وہ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. اور جو بات جو تحمل کا مظاہرہ ہم نے کیا ہے اس کے اثرات اب ظاہر ہونے لگے ہیں کہ دنیا سے بھی آواز اٹھ رہی ہے اور خود انڈیا سے بھی آواز اٹھ رہی ہے. تو یہ 2 بات ہو گئی. دوسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی سرپرستی میں چلنے والا جو ایک نیٹ ورک تھا جو سندھ اور بلوچستان میں کام کر رہا تھا، یہاں پر بہت سخت لوگ کام کر رہے ہیں. جو لوگ بھی یہاں پر جو ہے وہ کام کرتے ہیں امریکہ کی سرپرستی میں، یا وہ نیٹ ورک کو پکڑا ہے، اور اس میں کوئی اصغر نامی جو باہر سے پیسے فنڈ بھجواتا تھا، اصغر نامی شخص. تو اب یہ ہے کہ 4 سے زائد کارندے جو ہے انہوں نے پولیس کے اہلکاروں نے گرفتار کر لیے ہیں اور مزید گرفتار کریں گے. آپ جب بھی اگر دیکھیں گے کہ جو MQM کا جو نیٹ ورک تھا، جو الطاف حسین جیسے چلاتے ہیں، اس میں جو الطاف حسین جس کو چلاتے تھے، یا MQM لندن جو ہے اس کے جو ساتھی ہیں جس کو ہم بھی جانتے ہیں، وہ انڈین نیٹ ورک کے لوگ ہیں. اب اس میں بہت سے لوگوں کو نشاندہی ہم کر چکے ہیں، لیکن یہ لوگ پکڑتے نہیں ہیں. اور اگر وہ چاہیں گے تو ہم نام پھر بتا دیں گے کہ وہ لوگ وہ ہیں اس کام کے اندر. وہ پیسے بھی باہر بھجواتے ہیں، اس میں خواتین بھی شامل ہیں، اور جو جا کر دبئی جاتی ہیں وہاں سے پیسے الطاف حسین کو بھجواتے ہیں. تو یہ یہاں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، لینڈ ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، سارے جو ZMCs ہیں، MCs ہیں، ان کے اندر ان کا نظام ابھی تک موجود ہے. اس کو توڑنا بہت ضروری ہے. اور اس میں یہ لوگ ابھی تک مان نہیں رہے ہیں، جو MQM کے لوگ ہیں. یہ جب تک کہ ان کی مزید ایک دفعہ اور ان کے خلاف آپریشن نہیں ہوگا، جی یہ سدھرنے والے نہیں ہیں. اچھا، یہ کچھ مزید بات کرنی ہے. بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے جو مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہے وہ نہیں رک رہا ہے.
لہٰذا اس میں 3 بچوں کو انہوں نے مار دیا ہے جی. یہ تو متواتر اور واقعات ہیں. یہ جو بچے جو ہیں وہ بیچارے نوجوان بچے تھے. بریک کے بعد اس سے بات کریں گے. جی کر لیجیے. ناظرین مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. مرزا صاحب, مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہے, دیکھیے مقبوضہ کشمیر میں 3 نوجوانوں کو مار دیا ہے, شہید کر دیا ہے. ان میں ایک مشتاق وانی ہیں, زبیر احمد لون ہیں اور اعجاز مقبول ہیں, جنہیں سری نگر کے مضافات کے علاقے میں فوج نے لے جا کے مار دیا. ان کی لاشیں بھی نہیں دے رہے ہیں اور اس پر اس کے والدین کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کا مقبول اتھر کے مشتاق احمد وانی کے والد مشتاق احمد وانی نے کہا کہ میرے بیٹے کا قتل بدترین ان کو تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر انہیں جو جانوروں سے زیادہ خراب سلوک کیا ہے. تو بس اب یہ ہے کہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہتھیار اٹھائیں, یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ اتنا ظلم برداشت کریں, تو وہ کھلے عام ہتھیار اٹھائیں اور ان کو مار دیں, ان کے جو بھی ہیں, اور خودکش حملہ نہیں کریں. باقی آپ ان کو ماریں, ان سے لڑیں, اور لڑتے ہوئے بھی اگر آپ شہید بھی ہو گئے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. آپ کے بچے ہیں, آپ کی بچیاں, سب کے سب جو ہیں ہتھیار اٹھا لیں. ان کو دفاع کا اپنا نظام بنانا پڑے گا آپ کو, تب بات کچھ بنے گی. جی ہاں. میرے صاحب آ جائیں, ایک اور اچھی خبر ہے. ترکی اور پاکستان کے درمیان میں جو دفاعی تعاون ہے, ان کا بحری جہاز جو ہے, ایک بحری جہاز تو ان کو یہاں بنا تھا جس میں ہم خود گئے تھے. جی. دوسرا بحری جہاز جو ہے وہاں بن رہا ہے. وہ بحری جہاز یہ تھا کہ اس میں جو یہ تھا کہ یہ فریگیٹ ہے, یہ استنبول فریگیٹ میں, استنبول کے جو فریگیٹ F-515 کو سمندر میں اتارنے اور پاکستانی ملجم کوریٹ منصوبے کے تحت تیسرے بحری جہاز کی تیاری کا آغاز ہو گیا ہے. اس میں پاکستان کے افسران نے شرکت کی ہے. ترک صدر خود شریک ہوئے ہیں, اور ترک صدر نے اپنے تقریر خطاب کے دوران کہا کہ دفاعی شعبے میں خود مختاری اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے خود کفیل نہ ہونے والی قوم اپنے مستقبل کی جانی اعتماد کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی. تو ہم خود کفیل ہیں. اپنے جہاز یہ بنائے ہیں, ذوالفقار ہم نے بنایا ہے, ہم نے اور بہت سارے جہاز بنائے ہیں جو کہ اس وقت ہم جا رہے ہیں, اور ترکی کی مدد بھی ہمیں شامل ہے. ایک جہاز جو ترکی کا بنا تھا, اس میں نواز شریف اس وقت وہاں پہ وزیر اعظم تھے, وہ آئے تھے. وہ بہت بڑا جہاز تھا, اس میں توپیں بھی لگی ہوئی تھیں, اور ساتھ ساتھ میں وہ ایک قسم کا وہ سپورٹ اسٹاف تھا. اس میں تیل لے جانے کا کام تھا, اس میں جو ہسپتال تھا, اس میں وہ جو سپورٹ اسٹاف جہاز ہوتا ہے وہ تھا, اور بہت بڑا جہاز تھا. جس وقت وہ جہاز اترا ہے پانی میں تو ایک دم سے ہوا کا اتنا بڑا جھونکا آیا ہے, اس لیے کہ وہ سارا ہوا کا جو ہوا کو روکے ہوا تھا. جی. تو جو خلا پیدا ہوا تو ایک دم سے وہاں پر ایک دم بہت زور کا دھماکہ پڑی. جی. اور اس وقت بس میں نواز شریف صاحب نے پھر ہم سے ملاقات کی تھی. ہم 2 آدمی تھے, میں تھا اور نذیر لغاری تھے. تو بس ان سے بہت اچھی باتیں کی انہوں نے. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی ان سے ناراضگی نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں بھئی پاکستان کے خلاف جو ہے پاکستان کے پیسے واپس کر دو. جی. تو یہ 2 اچھا, اس میں اور ایک ڈیولپمنٹ ہے, جو 2 جہاز اسٹل ٹیکنالوجی کے جو یہاں شپ یارڈ کراچی میں ڈیزائن بھائی وہ بن رہے ہیں. وہ تو آپ کے یہاں اتنا بزی ہے ہمارے پاس شپ یارڈ کہ آپ ایک وقت کے اندر عالم یہ تھا کہ 24 جہاز بن رہے تھے. سی پیک کی وجہ سے جب ناصر شاہ یہاں تھا. جی. جی. دنیا میں صرف وہی حکمرانی کر سکتا ہے جس کی بحریہ مضبوط ہو. تو پاکستان نے اب اس وقت جو ہے چائنا کی جو پہلی دفعہ ہمیں معلوم ہوا جو پچھلے ہفتے کہ چائنا کے پاس 300 بحری جہاز ہیں. 300, جو کہ پہلے کبھی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ہم سمجھتے تھے کہ ایسے ہی ہیں. اچھا, وہ طیارہ بردار جہاز نہیں بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ طیارہ بردار جہاز بڑا ونریبل ہے, وہ آسانی سے مارا جا سکتا ہے. ایک بنایا ہے اور دوسرا بن رہا ہے. تو انڈیا کے پاس 2 ہیں, ایک وکرم ہے اور دوسرا نام ہے اس کا. تو وہ ہم نے اس پر ایک پروگرام کر دیا ہے. تو ان کو ہم ہمارے پاس جو SK-400 SM-400 AKG ہیں, اس میزائلوں کے ذریعے سے ہم ان کو آسانی سے اڑا سکتے ہیں. تو وہ 15 فیٹ کی ان کا ڈفرینس ہے. تو اب ظاہر ہے کہ 15 فیٹ اگر آپ نے ہدف لیا ہے تو وہ 15 فیٹ ادھر گرے گا یا 15 فیٹ ادھر گرے گا. تو 15 فیٹ کا ادھر گرنا ہے یا ادھر گرنا ایک اتنے بڑے جہاز پہ کے لیے جو کہ طیارہ بردار جہاز ہو, اس کے لیے کیا فرق پڑتا ہے. تو اسی میں گرے گا برابر. جی بالکل. پر یہ اچھی پیش رفت ہے ترکی اور پاکستان کے درمیان. ہم وہ اسٹیل تیار کر رہے ہیں کراچی شپ یارڈ میں, اور پاکستان میں
وہ ہمارے پاس یہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ PIDC بنائی تھی لیاقت علی خان نے، جی اور یہ لوگ باغ اعتراف نہیں کرتے، جو پاکستان کے جو بانیان تھے انہوں نے کتنے بڑے کام کیے تھے، اور شپ یارڈ اس وقت بنا تھا، اور شپ یارڈ کو یہ لوگ بیچ رہے تھے۔ پھر اب یہ وقت یہ آیا ہے کہ شپ یارڈ کے پاس جگہ نہیں ہے، شپ یارڈ چھوٹا پڑ رہا ہے، شپ یارڈ کو بعض اوقات وہ ان سے مدد لینی پڑتی ہے دوسرے اداروں سے، جو ان کے جو سسٹر ادارے ہیں، جی کیونکہ ان کی جگہ پر ان سے منسلک ہیں۔ ہاں اس لیے کہ جگہ ہی نہیں رکھنے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، تو بعض اوقات تقریب جو ہوئی ہے دوسری جگہ پہ ہوئی ہے، وہ شپ یارڈ سے منسلک جو علاقے ادارے ہیں۔ تو اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ پاکستان کی شپ یارڈ جو ہے کتنا بڑا کام انجام کر رہی ہے، اور پاکستان کو پیسے بھی کما کے دے رہی ہے۔ تو اب جو ہے جو پیسے بات کما کے بھی دے رہی ہے اور پیسے بچا بھی رہی ہے، بچا بھی رہی جو ہے۔ زر مبادلہ ہے۔ ہاں اچھا آ جائیں اب یہ کراچی کے مسائل پہ، اس میں ہو یہ رہا ہے۔ کراچی کا مسائل اب یہ اتنے زیادہ سنگین ہے کہ سب آدمی کراچی کی بات کرتے ہیں۔ علی زیدی صاحب ہیں، صدر صاحب خود پاکستان کے کراچی کے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم انہیں سب کو ہم ابھی جو ہم جو پالیسی ہم اپنی بدل رہے ہیں، ہم ان پر اعتراض نہیں کرتے، لیکن آپ کو کراچی کے مسائل کا ادراک تو ہونا چاہیے نا۔ اب آپ کو ادراک بھی نہیں ہے، آپ کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ان کو کیسے کام کریں، پوری ٹیم کے پاس یہ نہیں ہے آپ کے پاس، اور پھر جن کے پاس ادراک ہے، جو اس کے کیڑے ہیں، ان سے آپ مشورہ نہیں کرتے ہیں۔ تو اب آپ کا وہ جو ایک آدمی تھا، جو عوامی آدمی تھا، جو تمہارا دوست تھا فردوس شمینہ لیکن وہ زبان کا اتنا خراب تھا کہ وہ پھر آخرکار میں اس کو سیوا دینا پڑا۔ زبان کی خرابی میں اگر مقابلہ ہوگا تو علی زیدی کہیں آگے ہیں، اور وہ جھڑپ ہو گئی تھی ان کے وزیر اعلیٰ سے، اسی لیے معاملہ خراب ہوا۔ ہاں تو اب نہیں، سنجیدگی کا عالم ابھی علی زیدی اور وزیر اعلیٰ کے درمیان جھڑپ ہوئی نا۔ یہی نا سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ اگر آپ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں تو آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ آپ وہ وزیر اعلیٰ تو نہیں ہے نا، وزیر اعلیٰ تو وہی ہے جی، اور وزیر اعلیٰ تو ویسے ان کو کچھ اور برائی کی جائے لیکن ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں بھائی، اس نے نبھایا ہے، اور صورتحال میں عبداللہ شاہ سے بہتر ثابت ہوا ہے، اور کئیوں نہیں بیسیکلی ویسے بھی دیکھا جائے تو یہ جو شاہ لوگ ہیں یہ ویسے مزاجاً نرم مزاج ہیں، اور یہ بھی شاہ ہیں، زیدی صاحب بھی شاہ ہیں، لیکن پتہ نہیں کون سے شاہ ہیں یہ یہ ان میں اثر نہیں آ رہا نا شاہوں والا، بھائی بات یہ لڑنا چاہتے ہیں، کام نہیں کرنا چاہتے۔ اچھا یہ جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے اس کا تو امپیکٹ پڑنا چاہیے نا۔ بھائی جماعت اسلامی کی مسئلہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی ایک فکس پارٹی ہے۔ منور حسین کا مجھے جملہ یاد ہے، منور حسین نے یہ کہا کہ جب ہمارے جلسے ہوتے تھے تو وہ جب ہم لانڈی میں کرتے تھے، یا ہم ولیر میں کرتے تھے، یا ہم صدر میں کرتے تھے، یا ہم اورنگی میں کرتے تھے، یا ہم کورنگی میں کرتے تھے، تو بڑا جم غفیر ہوتا تھا۔ ہم سمجھتے تھے ہم تو ہماری بڑی مقبولیت ہو گئی، اب ہم تو جیتے ہی جیتے۔ معلوم ہوا کہ وہی لوگ جو تھے جو مریر میں ہوتے تھے، وہی لوگ جو ہے وہ صدر میں ہوتے تھے، وہی اورنگی میں ہوتے تھے، وہی کورنگی میں ہوتے تھے، وہی لانڈی میں ہوتے تھے۔ تو ہماری تو طاقت جو تھی وہ ایک جگہ پر سمیٹ کے آ جاتی تھی ہمارے جلسے میں۔ تو ان کے پاس تعداد محدود ہے، اور وہ ان کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے بڑھا سکیں تعداد۔ جب ایک زمانہ ہوا تھا جب ان کی اسٹوڈنٹ یونین میں اثر رسوخ بڑا تھا، تو پھر اس زمانے میں ان کی پذیرائی ہو گئی تھی، اور پھر ان کو یہ میئر وغیرہ مل گئے تھے۔ اس کے میئر کی بھی انہوں نے قدر نہیں کی، پھر پہلے افغانی کی نہیں کی انہوں نے، افغانی کو جا کے بٹھا دیا زمین پر وہاں پر، جو پھر بعد میں نعمت اللہ کو خیر قدر ہوئی۔ نعمت اللہ نے تو خیر بہت بڑے کام کیے ہیں۔ ایک بات ہے جب ان کو موقع ملا ہے انہوں نے کراچی کے لیے کام کیا ہے، لیکن کام تو دیکھیے اگر آپ بنیادی طور پر دیکھیں تو بے نظیر نے سب سے پہلے جو 12 پل بنائے تھے، جی بے نظیر نے بنائے تھے۔ اچھا بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو اس پہ مزید بات کر لیجیے گا۔ ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مرزا صاحب آپ بتا رہے تھے کہ بے نظیر بھٹو نے دیکھیے بنیادی طور پر بے نظیر بھٹو نے پہلے یہاں پر 12 فلائی اوور بنائے، جی، پھر اس کے بعد میں نعمت اللہ خان نے یہ کام کیا کہ اس نے یہ کہا کہ بھئی میں پیسے ویسے آپ سے نہیں لیتا ہوں، اور پرویز مشرف سے یہ کہا کہ یہ ہمارے روڈ کو استعمال کرتے ہیں یہ بہت سے ادارے، شپ یارڈ ہو گیا آپ کا، دوسرے جو لوگ ہیں کسٹم والے ہو گئے، فلانے ہو گئے، جو سب جو استعمال کرتے ہیں، جی ہیوی ٹریفک آتا ہے ان کا، اور ان کی ہیوی ٹریفک آتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ ہمارے روڈ بنا کے دیں، روڈ تو یہ ہمارے استعمال کرتے ہیں۔ تو پہلا میئر تھا جس نے کہ یہ بات بتائی کہ بھئی ہمارے روڈ کو استعمال آپ کے ادارے کر رہے ہیں، ان سے کہیں کہ ہمارے فلائی اوور بنا کے دیں۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی 20-25 بن گئے۔ جی
پھر جب یہ مصطفیٰ کمال آیا تو پھر پرویز مشرف نے اسی پالیسی کو جاری رکھا، مصطفیٰ کمال کے ذریعے سے بنایا۔ مصطفیٰ کمال نے یہ کیا کہ کچھ پیسے میں بناتا رہا، کچھ باقی پیسے اڑاتا رہ گیا، اور پھر میں نے وہاں پر ہوٹل خرید لی، کیا نام ہے، ملائیشیا میں۔ پھر اس کے بعد میں الطاف نے پکڑ لیا، الطاف نے ایک موٹر چھین لی، ایک ہوٹل ابھی بھی اس کے پاس ہے۔ تو پھر یہ جو کام جو یہ کرتے آ رہے ہیں وہ کرتے چلے آئے۔ اب پھر جو ہے، اب اگر کراچی میں بہت سی جگہ جاؤ تو آپ کو وہاں پل مل جائیں گے، جیسے ٹریفک رواں دواں ہیں، جی فلائی اوور مل جائیں گے، تو بہت بڑی تعداد میں۔ پھر اب بھی پیپل پارٹی نے اب یہ آپ کے انڈر پاس بنا کے کتنا بڑا کام کیا ہے، ورنہ تو یہاں پر ٹریفک جام رہتا تھا، ڈگ روڈ والا، اس طرح سے اور بھی کئی چیزیں اب ہر جگہ پہ یہ لوگ جو آگے ملیر 15 پہ بنایا انہوں نے، 15 میں بنایا، دیکھیں ایک کے بعد ایک پل بنائے چلے جا رہے ہیں۔ جی پھر آپ نے وہ جا کے دیکھیں تو گھگھر پھاٹک پہ بنا دیا، جی تو وہ بھی آپ دیکھیں تو یہ پیپل پارٹی بھی کام کر رہی ہے۔ ہاں وہ ظاہر ہے، جب تو اب یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ دو مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں کہ پیپل پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ پیپل پارٹی جو ہے وہ تعصب کرتی ہے کراچی کے اردو کے لوگوں سے، پٹھانوں سے، پنجابیوں سے، سب سے کرتی ہے۔ جی اب ان کی یہ خواہش ہے بھٹو کے زمانے سے ہے، وہ زبردستی یعنی مہاجر جو تھے اس زمانے میں، جیسے جمیل الدین علی تھا، ان کو زبردستی اپنی پارٹی میں دمکا کے شامل کرتے تھے۔ تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے آپ کا۔ آپ یہ کریں کہ جو طریقہ آپ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ خدمت کر رہے ہیں، تو پھر لوگ باغ آپ کی طرف جائیں گے، آئیں گے۔ ہاں۔ نہیں تو آپ اگر آپ اور پھر آپ وہاں تعصب نہ کریں، بالکل، آپ وہاں پر آپ نے یہ تعصب یہ کر رکھا ہے کہ وہ ہر چیز جو ہے وہ جو ہے جو صرف سندھی اسپیکنگ ہوگا وہ وزیر اعلیٰ بنے گا، اور گورنر ایک بیکار آدمی ہوگا جو اردو اسپیکنگ ہوگا یا اسماعیلی ہوگا یا بوری ہوگا، جو بھی بن جائے، لیکن یہ کہ وہ پنجابی بن جائے، لیکن وہ آپ یا پٹھان بن جائے، لیکن وہ گورنر بنے گا، ہم یہ طاقت نہیں دیں گے۔ یہ بات غلط ہے آپ کی۔ اب بہت ٹائم ہو گیا ہے، آپ کو جو ہے آپ نے ترقی بھی بہت کر لی ہے، ہم نے جا کر پورے سندھ کو دیکھا ہے، اور سندھ میں کافی ترقی ہوئی ہے، آپ کے روڈ بہت اچھے بن گئے ہیں، تو آپ مہربانی فرمائیں اب آپ یہ بات تعصب چھوڑ دیں، ہم تو نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے میرا تو یہ تعلق تھا کہ جب میں اس سے یہ جو پیر مظہر ہے یہ میرے سے کوئی 4-5 سال چھوٹا ہے، تو پیر مظہر سے میں نے ایک دن کہا کہ پیر مظہر ایک بات کرتے ہیں، دادو سب سے زیادہ جو ہے وہ تعلیمی میدان میں پیچھے ہے، یہ کام چھوڑتے ہیں، سیاست کا ہر چیز کا کام چھوڑتے ہیں، ہم دونوں چلتے ہیں وہاں پر اسکولوں کا ایک نظام بناتے ہیں دادو میں، اور وہاں پر سب بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ تو بچے تو ہمارے پڑھیں گے نا جی، دادو کے ہوں یا لاڑکانے کے ہوں یا خیرپور کے ہوں یا نواب شاہ کے ہوں یا کراچی کے ہوں۔ اب آپ اگر وہاں پر یہ کراچی میں ایک اسکول انہوں نے نہیں بنایا، دیکھ ذہن ایک مصیبت یہ ہے، اتنا تعصب کرتے ہیں کراچی کے ساتھ میں لوگ، اور جو ان کی کراچی کی تنظیم ہے وہ ایک بدماشی کے علاوہ ان کو کچھ آتا نہیں ہے، وہ ان کو پیسے، اب دیکھ رہے ہیں غریب جو لوگ ایک ہوٹل کے اندر ایک آرڈر لکھ لیتا تھا، وہ کیا نام اس کا، جو بابر غوری، اب وہ آپ نے اسے محلے کھڑے کر دیے۔ اب یہ جو کمزرف لوگ ہیں، اس کو موقع ملا، انہوں نے بھائی دیکھیے موقع ملے تو پھر آدمی خدمت کریں نا، ہم نے تو خدمت کی ہے آپ نے۔ اب عوام بھی مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پیچھے چلتی ہے، جو خدمت کر رہا ہے اس کے پیچھے اس کی قدر نہیں کرتی، وہ بیچارہ۔ جیسے مظفر شجرا نے ایک دن کہا کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں، میرے سے کام کرا کے لے جاتے ہیں، وہ بھی ایماندار آدمی ہے، کہتا ہے بیچارہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ اب تو اور بیچارے اکیلے ہو گئے، نہیں اکیلا نہیں، ہم ساتھ ہیں اس کے، وہ اس کی دیکھو بات، جس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، بالکل، جس کے پاس پیسے ہیں وہ کچھ بھی نہیں۔ اچھا ایک بات بتائیں، یہ پی ٹی آئی کو 14 سیٹیں کراچی سے ملی، ایم این اے کی 21 صوبائی اسمبلی کی، تو ان کے لوگ کہاں، ان کے ترقیاتی کام؟ ایک تو یہ جھوٹی ملی، ایک تو یہ بات یہ تھی کہ وہ میرے خیال میں اب وہ ہٹ گیا ہے، وہ اپوزیشن لیڈر، ہاں اب تو اس کو چلا دو ویڈیو کو، یہ دھوکے سے ملی ہے سب کچھ۔ ہاں لیکن اگر یہ مرد کا بچہ تھا عمران خان تو اس کو کراچی کی سیٹ رکھنی چاہیے تھی، یعنی جو بات یہ تھی کہ بھئی کراچی کا ایسے جیتنا بڑی بات تھی، وہاں سے تو کوئی بھی جیت جائے گا تمہارا آدمی، کراچی کی سیٹ اگر تم لیتے۔ پھر یہ مسئلہ اس کے ساتھ میں یہ آیا کہ بھئی وہ کراچی کا صدارت بنا رہا تھا، تو پھر وہ کراچی کا صدر ہو جاتا، کراچی کا وزیر اعظم ہو جاتا، شاید یہ وجہ ہوئی جی۔ تو بہرحال ان اینی کیس ہم بھئی ہمیں تو کوئی، ہمارے لیے صدر محترم، پی ٹی آئی کا کوئی ایک جب ممنون حسین صاحب تھے ان کو بھی صدر محترم کہتے تھے جی، ہم ان کو بھی صدر محترم کہتے ہیں، بھئی اب جو آپ نے اللہ نے عزت دی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ کراچی پی ٹی آئی نے تو یہ ظلم کیا کراچی کے لوگوں کے ساتھ، جو وفاق کا وہ جو گرین لائن منصوبہ ہے
وہ بند کر دیا. اس پر نہیں بند، اب کام تو چل رہا ہے لیکن اتنا سلو کیا، 2.5 سال گزر گئے مزید. دیکھیے سارے آپ کو وہاں پورے علاقے کے آپ کے جو ناظم آباد ہے مریض کر دیا ہے آپ نے دمے کا سب کو، اتنی مٹی اڑتی ہے وہاں پر. اس کام آپ کو ہی دیکھیے سنبھال کتنے لیتے. سالوں سے رکا پڑا ہوا ہے کام. جی اول یہ کہ وہ غلط کام تھا، وہ آپ ایک بس پروجیکٹ غلط تھا. جی آپ بالکل اتنے پیسے خرچ کیے نواز شریف نے، اتنا لوٹ سرکولر مار کی ہے. ریلوے چلا دیتے وہ زیادہ بہتر ہوتا. اچھا مرزا صاحب آ جائیں اگلے موضوع کی طرف. جی. جو عدم اعتماد کی تحریک کی بات ہوئی ہے ابھی، لیکن صاحب دیکھیے کس طرح سے پیپل پارٹی نے اس دفعہ نواز شریف صاحب کو شکست دی ہے. نواز شریف یہ کام کرتے تھے کہ جس وقت تحریک چلاتے تھے یہاں سے شروع کریں. جی نواب نصر اللہ نے جب ان کے ساتھ دیا تو انہوں نے پرویز مشرف سے ڈیل کر لی. جی نواب نصر اللہ پروگرام بنا رہے ہیں کہ ہمیں مظاہرہ کہاں کرنا ہے. جی تو انہوں نے بتایا وہ تو چلے گئے. اس نے کہا کہ بھائی میں آج تک سیاستدانوں سے ڈیل کرتا رہا ہوں، پہلی دفعہ یہ ہوا کہ میں تاجر سے ڈیل کیا تھا میں. جی تو وہ اب ان کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ پریشر بلڈ اپ کریں تو ہم پریشر کے ذریعے سے وہ حکومت سے معاہدہ کر لیں اور خود نکل جائیں. یہ کام اتفاق ریورس کر دیا پیپل پارٹی نے. انہوں نے معاہدہ کر لیا، اس کو نکال دیا اس کو. اور اب ایک موقع مل رہا ہے کہ 29 تاریخ کو یہ اس کی بختاور کی شادی ہے، اس میں چیف آف آرمی اسٹاف اور یہ سب مریم نواز وغیرہ شاید ایک جگہ جمع ہو جائیں. وہاں ایک موقع ہے یہ لوگ آپس میں مل لیں. لیکن چیف صاحب جو ہیں وہ اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے خیال سے انہوں نے جو بہترین پالیسی وضع کی تھی جو کرتارپور والی، اور وہ بہرحال اس پہ کرٹیسائز بھی کرنا ضروری تھا ایز اے پارٹ آف دی اور پالیسی. لیکن وہ جو بار بار کہا جا رہا ہے سیاسی مداخلت، وہاں سے انہوں نے فاصلہ بھائی کیا. اگر سیاسی مداخلت کی بات یہ ہے کہ ان کے پہ چھوڑ دے، کیا یہ چوروں پہ چھوڑ دیں؟ اب چوروں بھائی کے ملک کو تو بچانا ہے. لیکن جو ابھی لوگ ہیں نا وہ چور بھی ہیں اور نالائق بھی ہیں. دیکھیے ایک بات یہ ہے، اگر ان کے اوپر چھوڑ دیں گے تو پھر کیسے کام چلے گا؟ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ تو چور ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن عوام کو کچھ سکون ملنا چاہیے، وہ نہیں مل رہا ہے. وہ نہیں مل رہا، وہ ٹھیک ہے، وہ بات کرنی چاہیے. جی اچھا آخری 1 منٹ رہ گیا مرزا صاحب. بھائی افغانستان میں طالبان میرے خیال میں طالبان کو بدنام کیا جا رہا ہے. طالبان کا دعویٰ نہیں ہے یہ جو داعش نے کرایا ہوگا یا کسی اور نے کرایا ہوگا، انڈیا نے کرایا ہوگا، کیونکہ وہ ان کے اوپر الزام دھرنا چاہتے ہیں. وہ اسپائلر ہیں معاہدے کے. تو یہ غلطی یہ کر رہے ہیں. اس وقت جو حملہ ہوا ہے وہ کافی بڑا ہوا ہے، اور افغان کی فوجی چوکی پوسٹ پر بینک گاڑی پر حملہ 9 ہلاکتیں ہوئی ہیں. جی تو یہ کافی بڑا ہے. تو یہ ایک قسم کا، اگر کوئی انٹیلیجنس کا آدمی ہوگا تو وہ یہی کہے گا کہ یہ طالبان نے نہیں کیا ہے، نام ان کا استعمال ہو رہا ہے، نام کام کوئی اور کر رہا ہے، کسی اور نے کر دیا. اس لحاظ سے کہ یہ کام اس طرح سے نہیں کریں گے. یہ خود بھی افغانستان میں بھی تو یہ امریکہ کے ٹرینڈ ہے نا جی، پاکستانی بھی امریکہ کا ٹرینڈ ہے جی، انڈیا بھی امریکہ کا ٹرینڈ ہے. تو پلوامہ کرا دیا، تو اس طرح سے انہوں نے بھی کرا دیا یہ ان کے خود میں افغانیوں نے، تاکہ ہماری حکومت قائم رہ سکے. جی تو سب لوگ انسانی خون کے اوپر اپنی وہ چل رہے ہیں. ہمارے ہاں تو نہیں ہوتا، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں تو خون خرابہ نہیں ہوتا. ہم تو اللہ کرے کہ ہم روکتے ہیں اور مذاکرات کا جو مثبت اثرات ہیں وہ سامنے آئیں. جی اللہ کا وقت ختم ہوا پروگرام کا ہمارے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.